اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے، ایک ایمان کا ستون ہے اور ایک روحانی سہارا ہے۔ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچئے، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، کبھی گناہ، کبھی غفلت، کبھی سرکشی، لیکن اللہ ہمیں فوراً عذاب میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں سنبھلنے دیتا ہے، ہمیں روز نیا دن عطا کرتا ہے، نئی سانس، نیا رزق، نئی امید۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میں تو اللہ کا نافرمان ہوں، میرے لیے معافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں مایوس نہ ہو، یعنی معافی کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا جو اپنے گمشدہ بچے کو پا کر بار بار گلے لگا رہی تھی، چوم رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ سوچئے، وہاں وہ ہستی ہے جو اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، اپنا کھانا بچے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، خود بھیگ کر بچے کو خشک رکھتی ہے، تو ایسا رب کیسے ہمیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ ہم روز اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ لوٹ آئے، شاید میری طرف رجوع کرے۔ وہی اللہ حلیم ہے، یعنی بہت زیادہ بردبار۔ اللہ کی مہربانی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے بندے کو واپسی کا راستہ دیا ہے۔ جو توبہ کرے اللہ معاف کرتا ہے، جو کوئی دعا کرے اللہ سنتا ہے، جو اس کا ذکر کرے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں۔ سوچیں، وہ بادشاہ خود اپنے بندے کو پکار رہا ہے، کیا ہم جواب نہیں دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر بندہ پوری زندگی خطا میں گزارے لیکن مرتے وقت اللہ کو یاد کرے سچے دل سے، تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کریں اور اس کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ مہربان ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ دروازے بند نہیں کرتا، ہم خود بھٹک جاتے ہیں۔ آئیے آج اس کے حضور جھکیں، توبہ کریں اور اس کی بے پناہ رحمت سے امید رکھیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔